اس کہانی کی شروعات ایک ٹاؤن کو دکھانے سے ہوتی ہے۔ ہم ونسنٹ نامی آدمی کو دیکھتے ہیں جو ایک سٹور میں جا کر آسانی سے شراب کی بوتل چرا لیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دکان کی مالکن کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم جان پاتے ہیں کہ سٹور کے باہر ونسنٹ کا بیٹا ایان کھڑا ہے جس کے پاس کچھ جادوئی طاقتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جھوٹا منظر کریٹ کر سکتا ہے، یعنی وہم پیدا کر سکتا ہے جو اصل میں نہیں ہوتا۔ ایان سب کو یہ جھوٹا خیال دکھا سکتا ہے اور دیکھنے والے کو اس پر یقین کرنا ہی پڑتا ہے کیونکہ یہ بالکل سچ لگتا ہے۔ ایان اپنے طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے سٹور کی مالکن کو دھوکہ دیتا ہے جس کی وجہ سے ونسنٹ آسانی سے شراب کی بوتل چرا لیتا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ ایان کی طاقتوں کی وجہ سے یہ پہلے بھی کئی چوریاں کر چکے ہیں مگر آج تک پکڑے نہیں گئے۔ ونسنٹ چوری کر کے سٹور سے باہر آ جاتا ہے۔ یہاں کچھ لڑکیاں گزر رہی ہوتی ہیں۔ ایک لڑکی ایان کے کان میں کچھ کہہ جاتی ہے جس سے ایان کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکان کی مالکن دیکھ لیتی ہے کہ شراب کی بوتلیں غائب ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی انہیں چرا کر لے گیا ہے۔ وہ ہتھوڑا لے کر باہر آتی ہے اور ونسنٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ایان دوبارہ اپنا جادو استعمال کرتا ہے اور عورت کو ایسا منظر دکھاتا ہے جیسے ایان کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ اسے گولی مارنے والا ہے۔ عورت ڈر کے مارے نیچے گر جاتی ہے اور باپ بیٹا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک پولیس والا آ کر عورت کو چیک کرتا ہے جو بالکل ٹھیک تھی، اسے گولی نہیں لگی تھی۔ اب پولیس افیسر ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ ونسنٹ ایان پر غصہ ہوتا ہے کہ کیوں اپنی طاقتوں کو سب کے سامنے استعمال کیا۔ ایان کہتا ہے کہ ہم چھوٹی موٹی چوریاں کیوں کرتے ہیں، ایک بار ہی بینک لوٹ لیتے ہیں جس سے ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ ونسنٹ منع کر دیتا ہے کہ بینک والوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ لوگ تمہاری طاقتوں کو دیکھتے ہی پکڑ لیں گے اور نہ جانے تم پر کون کون سے ٹیسٹ کریں گے۔ پولیس والا ان کے پیچھے لگا تھا اور انہیں جان بچانی تھی۔ ایان دوبارہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور پولیس والے کو ایسا منظر دکھاتا ہے جیسے اس کی گاڑی پر برف کے اولے پڑ رہے ہیں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیدھا ایک پیٹرول پمپ کے پاس جا کر رکتی ہے۔ سی سی ٹی وی میں دکھتا ہے کہ گاڑی سیدھا آ کر رکتی ہے کیونکہ یہ ایکسیڈنٹ ایک وہم تھا۔ یہ سارا منظر ایک عورت ایڈرین نے بھی دیکھ لیا تھا جو اپنے ساتھیوں کو شاباش دیتی ہے کہ تم نے ایان کو ڈھونڈنے میں اچھا کام کیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈرین ایان کا پیچھا کر رہی تھی اور اب وہ کسی کو فون کر کے بھی بتا دیتی ہے کہ ہم نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ دونوں باپ بیٹے اپنے ٹھکانے پر آتے ہیں جو ایک ٹوٹی سی شپ ہوتی ہے۔ ونسنٹ ایان کو اس کی ماں کی تصویر دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری ماں کی موت ہو گئی ہے، تمہیں میں نے بالکل اکیلے ہی پالا۔ مگر ایان ایسی زندگی سے خوش نہیں تھا کیونکہ ونسنٹ کی لگائی گئی پابندیوں سے وہ ناخوش تھا۔ اب جو پولیس والا ان کے پیچھے لگا تھا وہ ایک بار میں آتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے۔ اس کی ساری باتیں پاس بیٹھے آدمی نے سن لیں جو کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک میوٹنٹ تھا۔ اس کے پاس بھی طاقتیں تھیں جن کی مدد سے وہ افسر کے دماغ سے معلومات نکال لیتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہانی میں ان میوٹنٹ لوگوں کو پرسیپٹر کہا گیا ہے۔ ایڈرین اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں باپ بیٹے کے ٹھکانے پر آ جاتی ہے تاکہ وہ ایان کو حاصل کر سکے۔ یہ لوگ ایک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے ونسنٹ بھی اسی ایجنسی کے لیے کام کرتا تھا اس لیے ایڈرین اور ونسنٹ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب بدل گیا۔ ایڈرین کہتی ہے کہ ایان کی وجہ سے کئی تجربات کیے گئے ہیں اور وہ اب اسے واپس لے جانا چاہتی ہے مگر ونسنٹ اور ایان فرار ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے کہانی کی مزید پیچیدگی بڑھ جاتی ہے اور ایان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اسے دوسرے پرسیپٹر سے مختلف بناتی ہیں۔ ایان کی طاقتوں کی وجہ سے ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی ہے اور آخر میں ایان کو اپنی حقیقی طاقتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ کہانی کا اختتام ایان کے اپنی امی کی یادوں کو بچانے اور ایڈرین کی ایجنسیوں سے لڑنے پر ہوتا ہے۔ ایان اپنی حقیقی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے دشمنوں کو شکست دیتا ہے اور اپنے خاندان کی سچائی کو سمجھتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مووی بہت پسند آئی ہوگی۔